السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہدایت النحو کے اندر آج جو ہمارا سبق ہے وہ القسم الاول فی الاسم میں ہم نے الباب الاول جو اسم معرب کی تعریف کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسم معرب کی تعریف کیا ہے، آیا اگر وہ ترکیب سے خالی ہو تو کیا اسے معرب کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہا جا سکتا، اور اس کا ایک دوسرا نام ہم نے جانا تھا کہ اسے اسم معرب کو اسم متمکن بھی نام دیا جاتا ہے۔ پھر اسم معرب کا حکم کیا ہے اس کے بارے میں ہم نے جانا کہ اس کا آخر جو ہے عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، خواہ وہ لفظی ہو یا تقدیری۔ آج کے سبق کے اندر اسی اسم معرب کے بارے میں جو کہ ایک تو ہم نے جانا اسم معرب، اب جانیں گے کہ اعراب جو اسم معرب کا جو آخری حرف بدلتا رہتا ہے تو جو اعراب دیا جاتا ہے اعراب کہتے کسے، اعراب کے بارے میں ہم جانیں گے کہ آیا اعراب کیا ہے۔ الاعراب ما به یختلف آخر المعرب، اعراب وہ ہے ما به یختلف آخر المعرب جس کے ذریعہ معرب کا آخر بدلتا رہے۔ تو اعراب کی تعریف کرتے ہوئے مصنف ذکر کر رہے ہیں کہ الاعراب ما به یختلف آخر المعرب، کہ اعراب وہ ہے جس کے ذریعہ معرب کا آخر بدلتا رہے اسے اعراب کہتے ہیں۔ جیسے ضمہ فتحہ کسرہ، یہ کیا ہے اعراب، تو ضمہ فتحہ کسرہ یہ ہے اعراب بالحرکت، اور واو الف اور الیا یعنی واو الف یا یہ ہے اعراب بالحرف، یعنی اعراب کی دو قسم، اعراب بالحرکہ اور اعراب بالحرف۔ تو یہ جو بالحرکہ اور بالحرف جو ہے اسی کو اعراب کہتے ہیں، ضمہ فتحہ کسرہ واو الف یا حالت نصب، حالت جر، حالت رفع، تو اس میں جو بدلتا رہتا ہے تو یہ اعراب ہے۔ تو اعراب جس کے ذریعہ معرب کا آخر بدلتا رہے اسی کو اعراب کہتے ہیں۔ وَإِعْرَابُ الْإِسْمِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ رَفْعٌ وَنَصْبٌ وَجَرٌ، اعراب کی اسم کے اعراب کی قسم جو بیان کر رہے ہیں اس کے بارے میں کہ اعراب الاسم، اسم کا اعراب علی ثلاثۃ انواع، تین قسموں پر ہے، یعنی اسم کے اعراب کی تین قسمیں ہیں، رفع، نصب اور جر۔ تو یہ تین قسمیں یا تو اسم کا جو معرب ہے اسم معرب وہ یا تو حالت رفع میں ہوگا یا حالت نصب میں ہوگا یا حالت جر میں ہوگا، ان تینوں حالتوں کے علاوہ اس کی اور کوئی چوتھی حالت نہیں ہوگی، ان تینوں حالتوں سے وہ خالی نہیں ہوگا، ان تینوں حالتوں میں سے اسم معرب جو ہے کسی نہ کسی حالت کے اندر وہ پایا جائے گا۔ تو اسم کے اعراب کی تین قسمیں ہیں یا تین قسموں پر ہے، رفع، نصب اور جر۔ والعامل، اب جب ہم نے اعراب جان دیا کہ جس کے ذریعہ معرب کا آخر بدلتا رہے، تو جو بدلتا رہتا کبھی حالت رفع، نصب اور جر، تو کس بنیاد پر بدلتا ہے، یعنی عامل کے اعتبار سے وہ بدلتا رہتا ہے، تو آیا عامل کسے کہتے ہیں؟ والعامل ما به رفع او نصب او جر، عامل وہ ہے جس کے ذریعہ، تو عامل کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ عامل وہ ہے جس کے ذریعہ رفع یا نصب یا جر ہو۔ والعامل ما به رفع او نصب او جر، تو عامل وہ ہے جس کے ذریعہ رفع یا نصب یا جر ہو۔ ومحل الاعراب، اور محل اعراب من الاسم، اسم کا محل اعراب هو الحرف الاخیر، آخری حرف ہے۔ تو محل اعراب یعنی جو اعراب رفع، نصب اور جر جو دیا جاتا ہے عامل کے بدلنے سے جو بدلتا رہتا ہے وہ اسم کا جو آخری حرف ہے، یعنی آخری حرف جو ہوتا ہے اسی کو ہم محل اعراب کہتے ہیں۔ محل الاعراب من الاسم، اسم کا محل اعراب هو الحرف الاخیر، وہ حرف اخیر ہے۔ مثال الکل، تمام کی مثال جیسے قام زیدن، قام زیدن ہے، فقام، تو قام زیدن کے بارے میں بیان کریں کہ فقام عامل، پس قام عامل ہے، وزید معرب، اور زید جو ہے وہ معرب ہے، والضمۃ اعراب، اور ضمہ جو ہے وہ اعراب ہے، والدال محل الاعراب، اور دال جو ہے وہ محل اعراب ہے۔ تو مصنف نے یہاں پہ اعراب کے بارے میں ذکر کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ عامل کے بارے میں بھی ہمارے سامنے انہوں نے بات کو وضاحت کی۔ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ وَعَلَمْ أَنَّهُ لَا يُعْرَبُ فِي كَلَامِ الْعَرْبِ إِلَّا الْإِسْمُ الْمُتْمَكِّنُ، جان لیجئے کہ أَنَّهُ لَا يُعْرَبُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، کہ کلام عرب کے اندر یہ اعراب نہیں دیا جاتا، إِلَّا الْإِسْمُ الْمُتْمَكِّنُ، مگر اس میں
متمکن کو والفعل مضارع اور فعل مضارع کو، یعنی اس میں متمکن یعنی اس میں جو معرب ہوتے ہیں وہ اسماء جو معرب ہوتے ہیں ان کو اعراب دیا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو فعل مضارع ہے اس کو اعراب دیا جاتا ہے۔ وَسَيَجِئُ حُكْمُهُ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي، اور اس کا حکم دوسرے قسم کے اندر آئے گا انشاءاللہ تعالی اگر اللہ رب العالمین نے چاہا۔ تو اعراب کے بارے میں ہم نے جانا کہ آیا اعراب کہتے کسے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ عامل کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم نے جانا کہ رفع نصب اور زر کی جب جو بدلتا رہتا ہے وہ عامل ہی کے اعتبار سے بدلتا رہتا، تو پھر محل اعراب جو اسم معرب کا آخری حرف ہوتا ہے وہی اسی کو محل اعراب کہتے ہیں، کیونکہ اعراب جو ہے وہی اپنا بدلتا رہتا عامل کے اعتبار سے۔ تو الاعراب ما به يختلف آخر المعرب، اعراب وہ ہے جس کے ذریعے معرب کا آخر بدلتا رہے، کالضمتی والفتحۃ والکسرۃ، جیسے ضمہ فتحہ اور کسرہ، والواوی والالف والیاء، اور جیسے واو الف اور یا۔ واعراب الاسم علی ثلاثۃ انواع، اسم کا اعراب تین قسموں پر ہے، رفع و نصب و جر، رفع نصب اور جر، والعامل ما به رفع او نصب او جر، اور عامل وہ ہے جس کے ذریعہ رفع یا نصب یا جر ہو۔ ومحل الاعراب من الاسم، اور اسم کا محل اعراب هو الحرف الاخیر، حرف اخیر ہے۔ مثال الکل نحو، ہر ایک کی مثال جیسے قام زیدن ہے تو قام زیدن کے اندر بیان کریں کہ فقام عامل، پس قام عامل ہے، وزید معرب، اور زید اسم معرب ہے، والضمۃ اعراب، اور جو ضمہ دال پر دکھلا ہے وہی اعراب ہے، والدال، اور جو دال ہے زیدن کا دال، محل الاعراب وہی محل اعراب ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُعْرَبُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ إِلَّا الْاسْمُ الْمُتْمَكِّنُ وَالْفِعْلُ الْمُضَارِعُ، جان لیجئے کہ کلام عرب میں معرب اعراب یعنی اعراب دیا جاتا ہے صرف اور صرف اسم متمکن اور فعل مضارع کو۔ وَسَيَجِئُ حُكْمُهُ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي انشاءاللہ تعالی، اور قریب اس کا حکم اگر اللہ رب العالمین چاہے گا تو دوسرے قسم کے اندر آئے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے اس کتاب کو اور یہ جو دروس ہے اس کے ذریعہ ہمارے لیے مفید بنائے، اور خصوصاً میرے علم کے اندر اللہ رب العالمین اضافہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔